میں اب اپنی گفتگو میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے نوجوان ہیں ان کو 3-4 کامیابی کے فارمولے اور منتر بتاتا ہوں. جو نوجوان بھی خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا پھر بزنس میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اگر ان فارمولے کو پکڑ لے تو پھر اس کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. پہلی بات جو تمام لوگوں کے لیے کامن ہے وہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنا، اپنی زندگی کے شروعاتی دور کو اس طرح تھام لینا کہ کوئی چاہ کے بھی آپ سے اس دور کو نہ چھین سکے. ایک بات جو والدین اور نوجوانوں کے لیے یکساں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور نوجوان اپنی زندگی کو 13 سال تک ہی شیپ کر سکتے ہیں، اس کو شکل دے سکتے ہیں، یعنی ایک خاص سوچ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر 13 سال کا وقت نکل گیا تو آپ اپنے بچوں کے اندر شرافت، تہذیب، انسانیت، ڈسپلین پیدا نہیں کر پائیں گے. بلکہ موجودہ زمانہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بچوں کے اندر والدین کی بھی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان 13 سال کی عمر کو پکڑنا. نیکسٹ اسٹیج ہے 13 سال سے 25 سال تک، جو خود نوجوانوں کو سمجھنا ہے کہ آپ اس مدت میں اپنے لیے جو کچھ بوئیں گے، جس طرح کسان زمین میں کچھ بوتا ہے، تو آپ اس مدت میں اپنے لیے جو کچھ بوئیں گے اسی کو آپ 25 سال کے بعد سے اپنی آخری سانس تک کاٹیں گے. 25 سال کے بعد دوبارہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. ہاں، ایکسپشن از ویلڈ، یعنی ہر رول اور ہر قانون کے ساتھ ایک استثناء اور ایک اپواد ہوتا ہے. تو اپواد ہمیشہ ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھیں اور 25 سال کے بعد اپنی زندگی کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں، یعنی بالکل بدل کے رکھ دیں. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جنرل رول اور قانون فطرت یہی ہے، اس کو ہم اور آپ کوئی بدل نہیں سکتے ہیں. دوسرا رول کیا ہے؟ موجودہ مسلم معاشرہ، موجودہ مسلم سوسائٹی دراصل شکایتی معاشرہ ہے، یعنی کمپلین کرنے والا معاشرہ. جس مسلم محلے میں جائیے، جس مسلم حلقے میں بیٹھ جائیے، وہاں ایک ہی بات کا چرچا ہوتا ہے اور وہ ہے شکایت. کبھی حکومت سے شکایت، کبھی رولنگ پارٹی سے شکایت، کبھی اپنے محلے میں کسی سے شکایت. پھر یہ بات کہ چونکہ یہ نظام ایسا ہے کہ مسلمانوں کو ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جب ہم انٹرویو دیتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مینس میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے. ایک بات جان لیجئے کہ شکایت کمزوروں کی علامت ہے. شکایت اور کمپلین مضبوط آدمی نہیں کرتا ہے. جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مجھے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، وہ کبھی بھی شکایتی سوچ میں نہیں جیتے ہیں. یہ تمام چیزیں دنیا میں ہوں گی، یہ تمام حالات دنیا میں ہوں گے. یہ خود خالق کائنات کا بنایا ہوا ماڈل ہے کہ ایک انڈیویجول اور دوسرے انڈیویجول، ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان مقابلے کا ماحول ہو، ایک قوم دوسری قوم کو پیچھے کرنا چاہیے، ہمیشہ ہوگا. مسلم معاشرے کے اندر بھی اور مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان بھی ہمیشہ یہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو سوال یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر بات یہی ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے، مان لیتے ہیں کہ امتیاز ہے، فرق کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو پیچھے کیا جاتا، مان لیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تب بھی مان لیتے ہیں، تو حل کیا ہے؟ کیا حل یہ ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں یا پھر کوئی مضبوط سولوشن نکالے؟ دیکھیے سولوشن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ the value of a person lies in excellence، یعنی کسی انسان کی قدر و قیمت ایکسلنس میں ہے، امتیاز میں ہے. یعنی آدمی اگر اپنے اندر ایکسلنس پیدا کر دے، ایک چیز ہوتا ہے اپنے آپ کو گڈ بنانا، دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیٹر بنا لیں، تیسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیسٹ بنا لیں. اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے کہ آپ اپنے اندر ایکسلنس پیدا کریں. آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں، خواہ ایجوکیشن کا میدان ہو یا تجارت کا میدان، آپ اپنے اندر ایکسلنس پیدا کیجئے. ایکسلنس کا مطلب ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے اندر زیادہ گن، زیادہ صلاحیت، زیادہ ہنر پیدا کر لینا. اور جس دن کسی فرد کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو
تو پھر اس فرد کو کوئی بھی پیچھے کرنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ آپ آئے دن اس طرح کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور برٹین کے درمیان تو لمبی جنگ چلی ہے، آزادی کی لڑائی چلی ہے۔ وہی برٹین آج بھی موجود ہے، وہی ہندوستان آج بھی موجود ہے، لیکن ہندوستانیوں کے اندر آج بھی وہی شکایتی سوچ، نفرتی سوچ موجود ہے، لیکن برٹین نے اپنی سوچ کو بدل لیا۔ اس کی ایک بہترین مثال برٹین میں ابھی بنے پرائم منسٹر کی، یعنی رشی سنک کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہندو ہے اور ایسا بھی کہتے ہیں لوگ کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ تو ایک برٹش اور عیسائی کنٹری نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک ہندو کو وزیر اعظم بیٹھال دیا۔ وہ چنے نہیں گئے ہیں بلکہ ان کو بیٹھال دیا گیا۔ وہ اس لیے ان کو یہ لگا کہ ہمارے ٹیم میں جتنے لوگ موجود ہیں شاید ابھی ان کے اندر، رشی سنک کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یعنی وہ ایکسلنس کے اوپر ان کو جگہ دو، شاید ہمارا ملک پٹری پہ دوبارہ آ جائے۔ یہی پورے دنیا میں رول اب کام کرتا ہے۔ آپ اپنے اندر سے شکایت کو ختم کیجئے اور ایکسلنس کو پیدا کیجئے، دنیا آپ کو بلا کر جگہ دے گی، آپ کو پیچھے نہیں دھکیلے گی۔ دوسرا رول یہ ہے کہ آپ جس میدان میں بھی جائیں، ایجوکیشن کا میدان ہو یا خواہ کوئی بھی میدان، اپنے آپ کو جمائیں، اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، جم جائیں آپ۔ قرآن میں اس کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بار بار آپ پائیں گے کہ قرآن میں ایک یا دوسرے انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کامیابی صبر کرنے والوں کے لیے ہے، سکسس صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، حالات جیسے بھی ہوں اپنے آپ کو ٹس سے مس نہ کرنا، ہلنے نہ دینا۔ اسے ہی کہتے ہیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی فیملی میں، محلے میں حالات اب سے ابتر ہو جائیں، لیکن وہ جس راہ پہ لگے ہیں اس راہ پہ اپنے آپ کو جمائے رہیں، وقت دیں اپنے آپ کو، جلد بازی میں راستوں کو تبدیل نہ کر لیں، اپنے گول کو بدل نہ لیں، بلکہ اس میں جمیں اور خوب محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مددگار ہوگا۔ اس سلسلے میں جو تیسرا رول وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کیجئے۔ قرآن نے الگ الگ انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو احسنی تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بیسٹ ماڈل کے ساتھ۔ ہر انسان دراصل یہاں بیسٹ ماڈل کا مجسمہ ہے قرآن کی زبان میں۔ یہاں بیٹھا ہوا ایک انسان، آپ میں سے وہ انسان بھی جو اپنے آپ کو بیسٹ ماڈل نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میں کے ہر انسان کو میں نے بیسٹ ماڈل کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو کبد میں بھیج دیا، یعنی اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو اب امتحان کی حالت ہے، ہم اس امتحان کی حالت سے گزریں، اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے میں علم نفسیات کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے۔ علم نفسیات جس کو سائیکولوجی کہتے ہیں، اس میں بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات ایلفریڈ ایڈلر، جن کا موضوع تھا ایک انسان کا نفس، یعنی انسان کیسے سوچتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ ناکام کیسے ہوتا ہے، کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کا موضوع تھا انڈیویجول سائیکولوجی۔ اپنی پوری زندگی کے ریسرچ اور اسٹڈی کو انہوں نے ایک جملے میں پیش کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ one of the wonder-filled characteristics of human beings is their power to turn a minus into a plus۔ یعنی انسانی شخصیت کے اندر میں نے جو ایک چونکا دینے والی خصوصیت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نہیں کو ہے میں بدل سکتا ہے، وہ اپنے مائنس کو پلس میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے، ٹھیک یہی بات قرآن میں بتائی گئی۔ اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمز اسی بات کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ one of the greatest discoveries of our generation is that human beings can alter their lives by altering their
ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ، یعنی ہمارے جنریشن کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اپنی سوچ کو، اپنے سوچنے کے ڈھنگ کو بدل کر۔ ٹھیک یہی بات قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت، کسی فرد کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی فرد اور کوئی گروپ، کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے، خود بدلنا نہ چاہے۔ تو یہ ہے کامیابی کے فارمولے۔ اسی طرح چوتھا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ اس دنیا آیت سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اس معاشرے میں اور اس دنیا میں جگہ اور مقام صرف ایسے فرد اور ایسے گروپ کے لیے ہے جو اپنی نفع بخشی ثابت کر دے، جو یہ ثابت کر دے کہ میں سماج کا ایک بہترین فرد ہوں، میں سماج کا اور ملک کا ایک ایسا فرد ہوں جس سے سماج کو فائدہ ہو، میں سماج کے لیے سرمایہ ہوں، ایسٹ ہوں، نہ کہ میں اپنے سماج کے لیے برڈن اور بوجھ ہوں۔ اسی بات کو ایک انگریزی مثل میں اس طرح کہا گیا ہے کہ ان گیونگ دیٹ وی ریسیو، یعنی جب ہم دیتے ہیں تب ہم پاتے ہیں، جب ہم دیتے ہیں تب ہم پاتے ہیں۔ اور اسی بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین پر لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں، یہی وہ چیز ہے، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اس دنیا میں سروائیول اور بقا دیتا ہے۔ دیکھیں اس دنیا کا قانون ہی یہی ہے کہ آپ کو نفع بخش ہونا ہوگا۔ جب ایک کسان زمین میں بیج کو بوتا ہے، یعنی اپنے سرمایہ کو لگا دیتا ہے، تب پھر وہ محنت کے بعد وہ امید کرتا ہے کہ وہ دینے کے بعد زمین سے پھل کو اور درخت کو پالے۔ اسی طرح ایک تاجر عملاً ایک کام کرتا ہے، البتہ وہ اس پر سوچتا نہیں ہے کہ وہ منافع کمانے سے پہلے اپنے سرمایہ کو انویسٹ کر دیتا ہے، یعنی دے دیتا ہے، لگا دیتا ہے، اور سرمایہ لگانے کے بعد وہ بھول جاتا ہے اور اپنے نفع کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ دنیا کے ہر میدان کے لیے ہے کہ آپ اگر اپنے لیے نفع بخشی کو ثابت نہ کریں تو پھر دنیا آپ کو جگہ نہیں دے گی۔ پچھلے زمانے میں جو ہم لوگوں نے گزشتہ 2 جمعے میں بات چیت کی تو ہم نے کیا پایا کہ ماضی کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو گیور بنایا، ان لوگوں نے اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش بنا لیا، تو دنیا ان کو بلانے لگی۔ سسلی کے بادشاہ کو جب ورلڈ میپ بنانا تھا تو پوری دنیا میں اسے کوئی نہیں ملا، ایک مسلم شخص الادریسی ملا، تو الادریسی نے پہلے اپنی صلاحیت کو اسٹیبلش کیا، تب ایسا ہوا کہ بادشاہ بھی اسے بلانے لگے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا ہوگا، یعنی طوفان کی بڑی چڑیا۔ یہ ایک مثال ہے، میں اسی قصے اور مثال پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ مثل اور یہ اگزامپل دراصل کولڈ کنٹریز میں پیدا ہوا، یعنی سرد ممالک جہاں ٹھنڈ بہت پڑتے ہیں۔ تو اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے، خوب طوفان آتا ہے، تو چڑیا اس کی زد میں آتی ہے، تو جب چڑیا زد میں آتی ہے تو جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں وہ اس طوفان کے زد میں آ کر ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑی چڑیا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ جب طوفان آتا ہے تو طوفان کی ایک حد ہے، وہ ہمارے ماحول اور واتاورن میں ایک ہائٹ ہی تک ہوتی ہے، اس کے اوپر طوفان نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بڑی چڑیا ہے وہ اپنے بازو کی طاقت کو استعمال کر کے طوفان کی حد سے اوپر اڑ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اسی انسان کو کامیابی ہے، بقا ہے، جو اپنے آپ کو بگ برڈ آف دا اسٹارم بنا لے، یعنی طوفان کی بڑی چڑیا۔ طوفان کی بڑی چڑیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص ماحول میں، واتاورن میں، انوائرنمنٹ میں آپ کے لیے 2 میں سے ایک چوائس ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حالات کی زد میں آ جائیں، نگیٹو ماحول کے اسیر ہو جائیں اور پھر آپ شکایتی بن جائیں،
اور پھر اپنے راہ سے ہٹ کر بیٹھ جائیں، آپ کو ایسا لگے کہ میری دنیا اجڑ چکی ہے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا، طوفان سے اوپر اٹھ کر سوچنا، اپنے اندر شکایت پیدا نہ ہونے دینا، اپنی سوچ کو نگیٹو نہ ہونے دینا، خوب محنت کرنا، پلاننگ کرنا، محنت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ یاد رکھیے، پلاننگ کرنا، محنت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اگر یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ کوئی بھی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے روک سکے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ایک نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج جو کامیابی کے فارمولے بتائے گئے قرآن و حدیث کی زبان میں، بڑے بڑے اسکالرز اور تھنکرز کی زبان میں، تو اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے قافلے کو، اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی قوم کی زندگی نوجوانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر نوجوان ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنس جائے، اگر نوجوان اپنی زندگی کو ضائع کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان برباد نہیں ہو رہا، قوم برباد ہو رہی ہے۔ تو نوجوانوں، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچائیے، نگیٹو چیزوں سے بچائیے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو بات کہی وہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک نوجوانوں کے دل و دماغ میں اتار دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔